اسلامی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آج کا پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ اتنی پیاری پیاری شخصیات موجود ہے الحمدللہ۔ یوسف بھائی موجود ہیں، وقار بھائی موجود ہیں اور ثاقب بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، 2 سپٹمبر دی ڈے آف دعوت اسلامی، اور دعوت اسلامی کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو کڈس مدنی چینل بہت ہی پیارے پیارے پروگرامز لایا ہے آپ کے لیے۔ تو انہی میں سے ایک پروگرام یہ ہے جس کا نام ہے بچوں کی دعوت اسلامی۔ جی، بچوں کی دعوت اسلامی پروگرام کا نام ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم بہت پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کیا کام کر رہی ہے بچوں کے لیے۔ انشاءاللہ بہت پیاری پیاری ڈاکیومنٹریز بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے، اور ہمارے پینلسٹ سے انشاءاللہ ہم لوگ اس بارے میں ڈسکشن بھی کریں گے۔ تو آئیں پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور سنتے ہیں حسان بھائی سے ایک پیارا سا کلام۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حسان بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حسان بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ یا شفیع امم للہ کر دو کرم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی شروع کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع
شہ محترم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم کرم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کی ایک خصوصیت آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو پوری دنیا میں کئی ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز موجود ہیں، اور یوم دعوت اسلامی کے حوالے سے شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے ہیں. اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کیا گیا ہے. بالخصوص ملک پاکستان میں جس طرح سے سیلاب نے تباہی مچائی، بہت سارے لوگ، بہت سارے انسان مسلمان اس سے متاثر ہوئے، ان کے بہت سارے نقصان بھی ہوا. تو پوری دنیا میں کئی ممالک کے اندر مدنی مراکز میں، مساجد میں الحمدللہ ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی ہیں. اور اب انشاءاللہ آپ کو ہم لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ لائیو برمنگم UK سے. ہمارے ذمہ دار ہیں فضیل باپو ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو ان کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کو لائیو لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے ساتھ بالکل لائیو ہیں، آپ زیارت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں آئیے اس سے گفتگو کرتے ہیں وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو شریف کیسے ہیں؟ سید صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جمعہ مبارک ہو آپ سب کو. بہت بہت جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. کیا ارشاد فرمائیں گے مدنی مراکز کے اندر کیا ایکٹیویٹیز رہیں دعاؤں کے حوالے سے؟ نوافل آج یوم دعوت اسلامی بھی ہے تو شکرانے کے نوافل وغیرہ کے حوالے سے زیارت بھی کروائیں مدنی مرکز کی ہمیں. جی بالکل، آپ کو دکھاتے ہیں. ایک تو یہ بینر ہے یوم دعوت اسلامی کا، ساتھ میں ایڈ وین ہے جو پورے برمنگھم میں، اس کے سراؤنڈنگ میں ڈیجیٹل ایڈ وین ہے جو پورے برمنگھم کے اندر ایڈورٹائز بھی کر رہی ہے کہ یہ یوم دعوت اسلامی ہے. اور دعوت اسلامی کی ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے. اور کوششیں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں مساجد، مدارس، جامعۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کی یہ مدنی بہار ہے. تو واقعی یہ دن ہمیں جو ہے مزید جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ جوائن کرنے کا اور ٹائم دینے کا وقت ہے. آئیے اندر چلتے ہیں ہمارے فیضان مدینہ میں. انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ اعلان بھی ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں گے اور دعا ہوگی. ساتھ میں ہمارا اسٹال بھی لگا ہوا ہے ارجنٹ اپیل جو فلڈ سے متاثرین ہیں پاکستان کے. اگر آپ یہ دیکھیں گے FGRF کے تھرو تو یہ بھی بینر لگا ہوا ہے. اچھا یہ سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بتایا کہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی صورت ہو رہی ہے، تو آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ملک پاکستان میں سیلاب کا سلسلہ رہا، ابھی بھی کچھ مقامات پر یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ان کے لیے دعاؤں کے حوالے سے بھی کچھ سلسلہ ہوا ہوگا، کیا ہے ذرا بتائیے گا. بالکل حضور الحمد. اس میں بھی تقریباً 1000 سے اوپر لوگ آتے ہیں. تو ملک پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کی گئی کہ اللہ ہمارے مسلمانوں کی مدد فرمائے. جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے گھر جو ہے بچھڑ گئے ہیں اپنے گھر والوں سے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اور اب ماشاءاللہ ہمارے اس فیضان مدینہ میں جو ہے وہ نوافل کی ترکیب ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی دوبارہ دعا کی ترکیب ہوگی آخر میں جب دوبارہ ہوگی. یہ اگر آپ دیکھیں انشاءاللہ. جی یقیناً ان کو ہماری بہت زیادہ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، مالی امداد اور دیگر تعاون کے ساتھ ساتھ. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین ہم دعا تو کر ہی سکتے ہیں، مالی امداد تو ہمیں کرنی ہی چاہیے، لیکن یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا تو ہمیں کرنی بھی چاہیے. اور دعوت اسلامی کے بہت سارے ذمہ داران پوری دنیا میں الحمدللہ بیشتر ممالک کے اندر مدنی مراکز میں اور مختلف اجتماعات وغیرہ کے اندر دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. جیسے کہ ہمارے سید فضیل بھائی نے بتایا کہ وہاں پر بھی دعاؤں کا سلسلہ دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی وہ سیلاب زدگان کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی ہم فنڈ بھی جمع کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں ان کے لیے. اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ دعوت اسلامی کو اور ترقی دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے پاکستان میں جو فلڈ سے متاثرین ہیں ان کی مدد کرنے کی اللہ. اچھا سید صاحب یہ بتائیے گا فضیل بھائی کہ وہاں نوافل کب تک ادا کریں گے؟ ابھی سلسلہ ہے یا کچھ دیر بعد کریں گے؟ کیا ہوگا سلسلہ؟ جی یہاں پہ انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ نوافل کی ترکیب ہوگی 15 منٹس میں، اور انشاءاللہ پھر اجتماعی دعا ہوگی. اعلان کیا تھا تو لوگوں کی تعداد ابھی آ رہی ہے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں.
کہ لوگ آ رہے ہیں، تو ہم نے ایک ٹائم سیٹ کیا تھا کہ اس ٹائم پر انشاءاللہ تو لوگ اللہ کی رحمت سے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ فضل بھائی اجتماعی بہت دعا بہت بھی ہوگی شکریہ، پاکستان کے آپ نے لیے۔ اپنا نوافل کا ٹائم بھی ہمیں بتایا، بڑی اچھی نیتوں کا اپنے اظہار بھی فرمایا، انشاءاللہ موقع ملا تو ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. آمین ماشاء اللہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا سبحان اللہ کیا بات ہے. چلیں ناظرین اب جو ہے ہم بات کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ کی. ناظرین دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ کا بھی ہے. آئیں سب سے پہلے ہم ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں. جی We love دعوت اسلامی. الحمدللہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے 80 کے قریب شعبے یعنی ڈپارٹمنٹس ہیں، جن میں سے ایک مدرسۃ المدینہ بھی ہے. اس کا بنیادی مقصد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں اور بچیوں کو درست مخارج اور عربی لب و لہجے کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم فراہم کرنا ہے اور درست عقائد کے مطابق ان کی اخلاقی تربیت کرنا ہے. قرآن مجید اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اندرون ملک اور بیرون ملک حفظ اور ناظرہ کے کئی مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کی پہلی برانچ کا آغاز 11 ربیع الاخر بمطابق 1411 سن ہجری 8 دسمبر 1990 کو کراچی کے علاقے سب مارکیٹ یعنی شو مارکیٹ گارڈن سے ہوا، جس کا افتتاح شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے کیا. جیسے جیسے اسلامی بھائیوں نے مدرسۃ المدینہ کی اس برانچ کے قیام کا چرچا عام کیا، ویسے ویسے قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کی محبت کے جذبے سے سرشار بے شمار اسلامی بھائی اپنے اپنے بچوں کو داخلہ کروانے کے لیے مدرسۃ المدینہ تشریف لائے. یہاں تک کہ بہت جلد ہی اس مدرسۃ المدینہ کی تمام کلاسوں میں بچوں کی داخلوں کی تعداد مکمل ہو گئی، لیکن اب بھی ایک بڑی تعداد داخلوں کی منتظر تھی. اسلامی بھائیوں کی قرآن پاک کی تعلیم سے بے پناہ محبت کے سبب اور کم عرصے میں داخلوں کی کثرت کی وجہ سے جلد ہی اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ مدرسۃ المدینہ کی مزید برانچز قائم کی جائیں تاکہ ہمارا بچہ قرآن پاک کی تعلیم سے فیضیاب ہو کر قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. تو یوں مختلف ایریاز میں مدرسۃ المدینہ بنتے چلے گئے. I love دعوت اسلامی. ماشاء اللہ ہم نے ڈاکیومنٹری دیکھی مدرسۃ المدینہ کی. جی وقار بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ میں کیا فرماؤں گا، دعوت اسلامی تو وہ ہے کہ جس کو یوں کہنا چاہیے کہ بتانا نہیں پڑتا کہ یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی خود نظر آتی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کے سامنے ہے، ابھی جیسے بات ہوئی ہماری برمنگم برطانیہ، وہاں پر کس طریقے سے بہاریں تھیں آپ نے خود دیکھی کہ پاکستان تو ٹھیک ہے جی پاکستان ہے، یہاں پر ایک بہاریں برکتیں اور مساجد کی آبادی نظر آتی ہے، لیکن وہاں پر اور پھر جس طریقے سے لوگ آ رہے تھے، ایک شکرانے کی نماز تھی، نفل نماز ہے کہ اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی ملی، اس کے شکرانے میں نماز کا اہتمام تھا. لیکن جس طرح لوگ آ رہے تھے وہ بھی نظر آ رہا تھا، اور جب یہ منظر ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے. تو یہاں ہے، وہاں برمنگم میں یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور پھر انشاءاللہ اور بھی بات ہوگی کہ مدرسۃ المدینہ، یہ بھی ہم نے ڈاکومنٹری دیکھی. تو یہ مدرسۃ المدینہ صرف یہاں پاکستان میں نہیں، صرف کراچی میں نہیں، پورے پاکستان، ملک بھر اور ممالک، اور آپ وہاں برمنگم پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو مدرسۃ المدینہ نظر آ رہا ہے. اور یہ تو بنیادی سی چیز ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور درست پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ درست پڑھنا ہے. جس طریقے سے قرآن پاک نازل کیا گیا، ظاہر ہے کس زبان میں؟ عربی زبان میں، تو اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے. اس کی اکثر میں عرض بھی کرتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ انگلش ہے، ایک کریز بھی ہوتا ہے انگلش بولنی ہے تو کیسے ہونی چاہیے، ایکسنٹ صحیح ہو، اور اس پہ بڑا مطلب توجہ ہوتی ہے. بعض اوقات اگر کوئی ورڈ نیا ہو تو وہ 2-4 بندوں سے پوچھ بھی لیتے ہیں، صحیح ہے کہ بھائی کیوں غلط نکل گیا تو کیا ہوگا، لوگ ہنسیں گے، لوگ بولیں گے بھائی اس کو صحیح نہیں بولنا آتا. تو اس زبان کے لیے تو ہماری اتنی توجہ ہے. ٹھیک ہے ایک لینگویج آنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن پاک جو نماز میں پڑھنا ضروری، اس میں غلطی ہوئی تو نماز کا مسئلہ ہو جائے گا. اور عبادات آئیں گی وہاں پہ ساتھ ساتھ قرآن پاک ہوگا، تو اگر وہاں پر قرآن پاک پڑھنے میں غلطی ہو گئی، اس کے ایکسنٹ میں، اس کی ادائیگی میں غلطی ہو گئی، تو اس میں تو اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کی طرف توجہ دعوت اسلامی نے کس طرح دلائی اور ایک عملی اقدام کیا. مدارس المدینہ، آج کسی کو بھی جی قرآن پاک پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں، کہاں جائیں؟ ہم کیا کہیں گے؟ مدرسۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ کہاں ہے؟ پتہ کریں گے، قریب میں کہیں مل جائے گا.
ایسا نہیں کہ بہت دور کہیں جانا پڑے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے یوں کہہ لیجیے گھر کے بالکل آس پاس میں آپ کے مدرسۃ المدینہ پہنچا دیے ہیں. تو قرآن پاک کی عظمت ہم سب سمجھتے ہیں اور اس کو درست پڑھنا چاہیے یہ بھی سمجھتے ہیں. اور مدرسۃ المدینہ آپ کے پاس موجود ہے. اور یہ لے کر کون آیا؟ دعوت اسلامی. امیر اہل سنت مطلب دعوت اسلامی. دعوت اسلامی مطلب امیر اہل سنت. تو یہ دعوت اسلامی آپ کے پاس گھر گھر یہ لے کر آ گیا ہے مدرسۃ المدینہ. اور اسی لیے ہم یوم دعوت اسلامی, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہے یہ یوم دعوت اسلامی, یوم دعوت اسلامی, اتنا دعوت اسلامی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے. یہ دعوت اسلامی ہمارے بچوں کو قرآن سمجھاتی ہے, عالم بناتی ہے, مفتی بناتی ہے. تو ہمیں اسلام سکھاتی ہے, ہمیں اسلام کے مطابق جینا سکھاتی ہے. تو اس لیے ہم دعوت اسلامی کر رہے ہیں اور یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی اسی طرح ہم جو ہے جو کڈس مدنی چینل میں پروگرامس آ رہے ہیں اس میں بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن چل رہا ہے. اسلام فار کڈس پروگرام ہے, اس میں قائد صاحب جو ہے وہ آن لائن مدرسہ پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے بس کچھ نہیں کرنا ہوتا, بس ٹی وی کا ریموٹ پکڑنا ہوتا ہے اور ٹی وی کو آن کرنا ہوتا ہے اور آپ مدرسہ پڑھ سکتے ہیں آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے. اس لیے مدرسۃ المدینہ بھی جائے, اور اگر مدرسۃ المدینہ کہیں پاس میں نہیں ہے تو آپ ایسے بھی سیکھ لیں. اچھا, اب کوئی ایسا اسکول بھی ہونا چاہیے تھا کہ جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو. تو سبحان اللہ, دعوت اسلامی نے وہ بھی کام کر دکھایا. آئیے دیکھتے ہیں ڈاکیومنٹری آف دارالمدینہ. خوب کرے اظہار نعمت یوم دعوت اسلامی ہے. بات ہے 2011 کی. دعوت اسلامی نے دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکو سسٹم کے نام سے ایک پودا لگایا. اس پودے نے پاکستان کے شہروں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں علم کی خوشبو پھیلانا شروع کر دی. پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کی برانچز اور تو اور یہ پودا اب دارالمدینہ انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بن کر ایک تناور درخت بن چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاکستان کے علاوہ جن ملکوں میں الحمدللہ دارالمدینہ کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے ان میں یو کے ہے, یو ایس اے ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, اور اللہ کی رحمت سے یہ سفر جاری ہے. پاکستان میں اس وقت دارالمدینہ کے کیمپسز مختلف بورڈ سے الحاق یافتہ ہیں. ان میں کراچی, لاہور, فیڈرل بورڈ, فیصل آباد, حیدرآباد, ملتان اور سرگودا شامل ہیں. تعلیم کا یہ سفر جاری ہے. اب فیضان اسلامک اسکول سسٹم کے نام سے نئے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں. اب دارالمدینہ اور فیضان اسلامک اسکول سسٹم دنیا کے 5 ملکوں اور کراچی تا خیبر پاکستان کے 61 شہروں میں موجود ہیں. ان میں کراچی, لاہور, فیصل آباد جیسے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ شرکپور, ٹنڈو آدم اور شہداد پور جیسے چھوٹے شہر بھی شامل ہیں. ان دونوں تعلیمی اداروں کے ملک اور بیرون ملک کیمپس میں 38,644 طلبہ زیر تعلیم ہیں. پاکستان سے باہر دارالمدینہ کے 44 کیمپسز ہیں 6 ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, جس کے اندر 9,000 اسٹوڈنٹس تقریباً پڑھ رہے ہیں ہمارے, اور 800 کے قریب ہمارے امپلائیز ہیں. دارالمدینہ کی ضرورت اس وقت پوری دنیا میں ہے. 2016 میں دارالمدینہ کے پہلے بیچ نے میٹرک کے امتحانات دیے. اب تک 1029 طلبہ میٹرک کا امتحان دے چکے ہیں, جن میں 466 طلبہ اب تک A1 اور A گریڈ حاصل کر چکے ہیں. دارالمدینہ کا ایک اور اہم ڈپارٹمنٹ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس بھی ہے. یہ شعبہ گزشتہ چند سالوں میں 150 سے زیادہ کتابیں شائع کر چکا ہے. پاکستان میں یکساں قومی نصاب کے نفاذ کے بعد اس شعبے نے مزید کتابیں تیار کیں اور مختصر عرصے میں یکساں قومی نصاب سے منظور شدہ پری پرائمری اور پرائمری نصابی کتب کی تعداد 66 تک پہنچ چکی ہے. خوب کرے اظہار نعمت یوم دعوت اسلامی. حال ہی میں الہلال کیمپس KG کلاس کے طالب علم محمد خضر رضا تاری نے صرف 5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام خضر رضا ہے. میں دارالمدینہ کی کلاس KG مدنی میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میرا ایک ناظرہ قرآن پاک
कंप्लीट हो गया है। दारुल मदीना एजुकेशन सिस्टम के तहत आने वाले दिनों में दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैजान ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ओ लेवल कैदियों के लिए स्कूल सिस्टम जैसे मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मज़ीद प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं इंशाल्लाह अनकरीब। दारुल मदीना कैम्ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम भी आप देखेंगे। दारुल मदीना का प्रिजन्स के लिए, कैदियों के लिए इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी हुकूमती इदारों के साथ तरकीब जारी है। अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पर भी जेलों में हम स्कूल्स का क़याम अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन के इदारे जो हमारे वो बच्चे हैं जो मुआशरे के वो तबक़ात हैं कि जिनकी तालीम और तरबियत पर अक्सर तवज्जो नहीं दी जाती, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दारुल मदीना जल्द उनके लिए भी स्कूल्स का क़याम अमल में लेकर आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हमारे तलबा अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के रंगों में रंग देंगे। ये तलबा इस्लामी रवायात के अमीन होंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं अच्छे हाथों में अपने बच्चों का मुस्तकबिल दीजिए। आप भी अपने नौनिहालों का दारुल मदीना में दाखिला करवाइए और पाइए तालीम और तरबियत के रंग दावत इस्लामी के संग, कुरान करीम की बहारें सुन्नत के रंग दावत इस्लामी के संग। आप दारुल मदीना के जरिए अपने बच्चों को इल्म का रोशन तोहफा देकर उनकी जिंदगियां तब्दील कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने दारुल मदीना की डॉक्यूमेंट्री भी देखी। सुभान अल्लाह, क्या भार है दारुल मदीना की। आए बढ़ते हैं यूसुफ भाई की जानिब। जी यूसुफ भाई। प्यारे बच्चों, ये क्योंकि आप प्रोग्राम देख रहे हैं बच्चों की दावत इस्लामी, तो उसमें हम ख़ास तौर पर आपको वो बातें दिखा रहे हैं और आपके साथ वो बातें शेयर कर रहे हैं जिनका दावत इस्लामी के अंदर दावत इस्लामी बच्चों के लिए जो काम कर रही है, बिलखुसूस जो शोबाजात हैं, और दावत इस्लामी बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से अपने पास जो जो प्रोग्राम्स रखती है, जो जो डिपार्टमेंट्स रखती है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अभी जो आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है दारुल मदीना से मुतालिक, ये एक ऐसा दावत इस्लामी का इनकलाबी कदम है कि बच्चों की तालीम और तरबियत को दोनों शरई जो खतूत हैं, शरई जो लिहाज है, शरई जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक चलाया जाए। बिलखुसूस अगर आप इसका निसाबी निज़ाम देखें तो दावत इस्लामी का जो निसाब है स्कूलों के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, ये मुफ्तियान कराम की ज़ेर निगरानी पढ़ाया जाता है, यानी उसको चेक किया जाता है, बनाया जाता है, और जो उलमाए कराम हैं वो उसको पढ़ाने वाले हैं या उसको चेक करने वाले हैं। तो निसाब के हवाले से आपको बिलखुसूस सिलेबस के हवाले से बेफिक्र हो जाना है कि आपके बच्चों को जो निसाब पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी कुतुब ऐसी होती हैं जो शरई लिहाज से तफ्तीश शुदा नहीं होती हैं, कुछ गैर शरई बातें भी आ जाती हैं, अगरचे वो इस्लामियात पर लिखी गई हैं, किसी और टॉपिक पर लिखी गई हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी शरई गलतियाँ मैंने खुद देखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का जो निसाब है उसकी बहुत बड़ी खूबी ये है कि वो उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम उसको चेक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, और उसके बाद उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ख़ास तौर पर शाह साहब अगर आप देखते हैं, यानी इसके दीनी होने का ही अगर हम वो देखें कि लिहाज करें, उसका यूनिफॉर्म ये बताता है कि सुन्नत के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक बिल्कुल, यानी शलवार कमीज़ पहनना है, बच्चों ने सर पे टोपी पहननी है, और बच्चियों ने स्कार्फ लगाना है, स्कार्फ पहनकर जाना है। उसका यूनिफॉर्म हमें बता रहा होता है कि भाई ये एक इस्लामी स्कूल है, और बच्चे की अभी से एक हैबिट, एक आदत बन रही है ना। जी, बच्चों के तो मिसाल यही दी जाती ना, एक वाइट बोर्ड, तो जिस तरह कुछ लिखे वो लिखा जा रहा होता है, तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। ये जो अभी सिखा दिया, जो इनको बता दिया, उसी के मुताबिक आगे चलते रहेंगे। तो अभी और जिस ज़रूरत के पेश नज़र ये मदरसतुल मदीना और दारुल मदीना लेकर आए, वो यही था ना कि जो गैर मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन ताकतें, उन्होंने भी फोकस यही किया था। उन्होंने कहा ये बच्चों की जहनीत बदल दी जाए, उनकी सोच बदल दी जाए। तो उन्होंने ऐसे जनाब वो इदारे कायम किए कि जिसके अंदर बच्चा आए तो नाम तो एजुकेशन का भी, एजुकेशन तो अच्छी चीज़ है,
لیکن اس نام کو رکھ کر اور نام لے کر پھر ایسی تربیت دی جائے کہ وہ ہے تو بچہ مسلمان لیکن اس کے عادات اطوار، اس کی تہذیب، اس کی کہیں سے بھی سنتیں نہیں جھلک رہی. جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس میں ثاقب وہ شاہ صاحب چیزیں کیا نہیں ہیں. تجربہ بیان فرمائیں گے دارالمدینہ کے اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف بھائی ماشاءاللہ ہوسٹ ہمارے ساتھ ہیں، دیگر طلب اسلامی بھائی، پیارے پیارے مدنی منع بھی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کا دامن عطا فرمایا ہے. اور یوسف بھائی ہر دور میں نا جی مختلف اعتبارات سے کسی چیز کی ضرورت پیش آتی رہی ہے نا. مختلف ادوار کو دیکھیں تو آج کا یہ دور یقیناً ایجوکیشن کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے اور جدید شاہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ یہ مناظر دیکھیں گے. ابھی برمنگم UK کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہاں پر جو ہے وہ شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ دعاؤں کا سلسلہ بھی سیلاب متاثرین پاکستان کے جو ہیں ان کے لیے سلسلہ وہ جاری ہے. آپ شاہ صاحب کی، ہمارے سید ثاقب شاہ صاحب کی گفتگو بھی سنتے رہے ہیں اور برمنگم UK کے مناظر بھی دیکھتے رہے فیضان مدینہ کے. ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب، تو یہ آج کا یہ دور یقیناً تعلیم کا دور، ایجوکیشن کا دور ہے اور جدید ترین دور ہے، جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں. تو اب ہم نے مطلب دعوت اسلامی کو یہ ضرورت پیش آئی کہ ہماری یہ جو طلبہ، یہ بچے ہیں، یہ جو پیارے پیارے مدنی منع ہیں، انہوں نے آگے بڑھنا ہے، ایجوکیشن میں بھی انہوں نے ایک نام کمانا ہے. لیکن بات شاہ صاحب والی ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں ایجوکیشن تو وہ بھی دے رہے تھے، لیکن تربیت جو ہے وہ کہاں سے حاصل ہو. چونکہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں اور اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. ابھی سے اگر بچوں کا یہ ذہن اسلام کے مطابق بنتا ہے، دینی ذہن بنتا ہے، دینی ماحول کے ساتھ وہ اگر پڑھتے ہیں، دینی ماحول میں پڑھتے ہیں اور دینی ماحول میں اگر وہ بڑھتے ہیں تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ کل یہ بہترین انجینئر ہمارے ہی طالب علم ہوں گے، بہترین انجینئر ہمارے طالب علم، بہترین ڈاکٹر ہمارے طالب علم ہوں گے، بہترین وکلاء ہوں گے، بہترین ججز ہوں گے. دنیا کے ہر شعبے میں انشاءاللہ ہمارے یہی اسٹوڈنٹس جو ہیں جو دارالمدینہ میں ہیں، دارالمدینہ یونیورسٹی میں ہوں گے، کالجز میں ہوں گے، یہ بہترین بڑھ کر آگے نکلیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دینی تربیت ہو رہی ہے یہ کسی میدان میں وہاں پر بھی مار نہیں کھائیں گے. اللہ کے فضل سے یہ آج بچپن ہی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچپن ہی سے ان کو یہ تربیت دی جا رہی ہے. نماز کی تربیت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی تربیت ہے، ذکر و اذکار کی تربیت ہے، والدین کے ادب کی تربیت ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈلنے کی تربیت ہے. آپ مدنی منوں کو بھی آپ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، سر پر امام شریف کا تاج سجا ہوا ہے، کرتا شریف انہوں نے پہنا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بچپن سے ہی الحمدللہ دینی تربیت. اور یہی دینی تربیت جب بچپن سے بندہ بڑھتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کی محبت، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی گھر کر جائے گی کہ دنیا کے کسی مقام پر ہوں گے، دنیا کے کسی شعبے میں ہوں گے، بڑی سے بڑی پوسٹ پر ہوں گے انشاءاللہ، اور سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلے بھی ہوں گے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے والے بھی ہوں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا جو مناظر بھی چل رہے تھے یہاں پر جی UK کے، تو ایک انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ UK میں بیٹھ کر نوافل عبادت کا کیا ذہن، کیا وقت ملتا ہوگا، کیا موقع ملتا ہوگا، کیا ذہن ملتا ہوگا. لیکن کتنی بڑی تعداد ہے جو وہاں پر UK میں جمع ہے اور وہاں پر وہ نوافل ادا کرنے کے لیے آئے. مطلب اللہ پاک اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کی رغبت مسلمانوں کو دی ہے. اور جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، عید تک کی نمازیں قضا کر دیتے تھے، ان کو آج امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا ہے. اس ماحول میں رہ کر جو یہ دارالمدینہ اور مدرسہ پرتگال سے ہمارے ساتھ اسلامی بھائی لائیو ہیں براہ راست، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. یہ سلسلہ شاہ صاحب کی گفتگو کا بھی رہے گا، مبلغین کا بھی، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہمیں پوری دنیا سے جوائن کر رہے ہیں، ہم آپ کو وہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں. پرتگال سے ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लिस्बन पुर्तगाल में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मस्जिद गौसिया में अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर है। इंशाअल्लाह यहाँ पर कुछ ही देर में सलात व सलाम के बाद दावत इस्लामी के यौम दावत इस्लामी के हवाले से इंशाअल्लाह नवाफिल भी अदा किए जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अहमद रज़ा भाई माशाअल्लाह इन्होंने हमें ज्वाइन किया है पुर्तगाल से और बता रहे हैं कि शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। क्या टाइम है अहमद रज़ा भाई वहाँ पर नवाफिल का? इस वक्त तकरीबन इंशाअल्लाह तकरीबन 10-12 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ये नवाफिल अदा माशाअल्लाह। और हमारे जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनके लिए भी दुआओं का सिलसिला हुआ, क्या रहा सिलसिला? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी जुम्मे के बाद भी दुआ का सिलसिला हुआ है और इंशाअल्लाह मजीद नवाफिल के बाद भी इंशाअल्लाह सिलसिला होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में आपके नवाफिल के हम मनाजिर भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो शाह साहब आपने देखा कि यानी जुमा की नमाज में भी दुआएं हुई अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह पाक इनकी दुआओं को कबूल करे और अल्लाह पाक हमारे जो सैलाब के मुतासिरीन हैं अल्लाह पाक इनको आबाद फरमाए। दारुल मदीना वगैरह जो मौजूद हैं तो ये उनको और ज़्यादा फीलिंग हर जगह ये कि वहाँ वो तलाशते होंगे क्योंकि वो नॉन मुस्लिम्स एक अक्सरियत में है, फिर वो माशरा और फिर वो जैसा स्कूल होगा जो कुछ होगा वो आपके सामने। और दारुल मदीना ये वहाँ भी हैं, मदरसुल मदीना उन ममालिक में भी है। तो फिर यूँ कह लीजिए उनकी मोहब्बत और उमड़ के आती होगी। आप फरमा रहे हैं ना कि इतनी तादाद में नफिल शुक्राने की नमाज में भी मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की इनायत है ये दावत इस्लामी। माशा अल्लाह। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं जी। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को नजर बद से बचाए, आमीन। माशा अल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमदियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। माशा अल्लाह जी। हसन भाई। ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, 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 आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लामी, बा अमल हमको है बनाती दावत इस्लामी, बोलो दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, इशाक मोहम्मद की ठंडक है आँखों की, हर दिल में सरायत है ये दावत इस्लामी, फैज़ान रज़ा है और ये गौस का फैज़ा है, फैज़ान रज़ा है और ये गौस का फैज़ा है, ख्वाजा की हिमायत है ये दावत इस्लामी, बोलो दावत
دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ کامران اتاری نے ہمیں جوائن کیا ہے اینوفیدا گریس سے۔ آئیے کامران بھائی سے بات کرتے ہیں۔ جی کامران بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اینوفیدا گریس سے بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ۔ حال اللہ پاک کا احسان۔ جی کامران بھائی کیا فرمائیں گے؟ کیا سلسلہ ہے؟ نوافل وغیرہ شکرانے کے ادا کیے گئے اور دعاؤں وغیرہ کے حوالے سے کیا سلسلہ ہے؟ ابھی نماز جمعہ ادا کی گئی ہے، بقیہ نماز اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ نوافل کی ترغیب ہوگی، اور اس کے بعد پاکستان میں سیلاب زدگان کے حوالے سے انشاءاللہ دعا بھی کی جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ کامران بھائی، آپ نے ہمیں لائیو جوائن کیا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو ہم آپ کے نوافل کا جو مناظر ہے اس کو بھی ہم جو ہے یہاں پر دکھانے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یوسف بھائی ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں اور دعوت اسلامی میں کیا نہیں، اگر یہ کہیے تو کہاں؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہیں گریس میں پہنچے ہوئے ہیں، اب کون سی جگہ تھی وہ تو نام دعوت اسلامی میں کیا نہیں، کیا کس مطلب آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکومنٹریز کہیں پہ مدرسۃ المدینہ، اچھا بھائی دارالمدینہ آپ نے جدید علوم بھی پڑھنے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں، مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ابھی کھلنے والا ہے، FGRF۔ ابھی اگر ہم سیلاب زدگان کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک دکھ کے وہ ماحول میں ہیں اور دعوت اسلامی بھی منا رہے ہیں، لیکن سیلاب زدگان کے لیے بھی دعوت اسلامی سہارا ہے۔ تو دعوت اسلامی کی اگر جب بات کر رہے ہیں تو سیلاب زدگان یقیناً غمزدہ ہے، لیکن جس طرح دعوت اسلامی ان کا سہارا بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو کیا نہیں ہے یہاں پر الحمدللہ اور کہاں نہیں ہے؟ یعنی دین کا کام کرنے کے لیے جس شعبے کی ضرورت ہے، جس طرح کے مسائل درپیش ہیں یا لوگوں کی جس طرح کی ضروریات ہیں، تو ایک تو لوگوں کو وہ پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے، آن لائن ہو، مدرسے کی صورت میں ہو، اسکول کی صورت میں ہو، یا لوگوں کی اب دنیاوی جو مشکلات ہیں اس میں بھی دعوت اسلامی الحمدللہ FGRF کے تحت دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچا رہی ہے اور آخرت میں پریشانیوں کا شکار نہ اس سے بھی بچانے کی۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی جو دنیاوی جو چیزیں ہیں، میڈیکل سینٹر کا جیسے آپ نے بتایا، مدنی ہیلتھ سینٹر، مدنی سینٹر ہے، بندی ہوم ہے، جو یتیم خانہ، یتیم بچوں کے لیے جو کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ان چیزوں کے پیچھے بھی جو مقاصد ہیں وہ دینی مقاصد ہیں کہ لوگوں کو دین کے قریب کیا جائے، اور ہمارا دین جس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا ہے، کس طرح سے لوگوں کی تکلیف میں اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی مالی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے جو بچے دیکھ رہے ہیں، ہم بچوں کو پروگرام میں یہ باتیں اس لیے ڈسکس آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا سیکھنے کا لرننگ ٹائم ہے، اور ہم ابھی سے ان چیزوں کو سیکھیں گے تو یہ ہماری تربیت کا ایک حصہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ دینی یا دنیاوی لحاظ سے کسی بھی شخص کو کسی مشکل کا سامنا ہے، اللہ پاک نے اگر آپ کو اس کا اہل بنایا ہے، اللہ پاک نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے تو اٹھیے، ساتھ دیجئے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اللہ پاک ہمیں دینی لحاظ سے بھی ترقی دے گا اور ہماری بھی مشکلات کو آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ، جیسے وقار بابو آپ نے بتایا کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے اور کیا نہیں ہے دعوت اسلامی، ماشاءاللہ۔ تو اب جو ہے جیسا کہ جدید دور چل رہا ہے اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر دور دور تک کوئی اسکولز وغیرہ نہیں، کوئی ایسے ادارہ نہیں جہاں پر تعلیم حاصل کرے، تو دعوت اسلامی نے یہ بھی کام کر دکھایا۔ دعوت اسلامی نے بنائی فیضان آن لائن اکیڈمی جو کہ آن لائن پڑھاتی ہے۔ آئیں سب سے پہلے ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں، پھر تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے اور اس ایڈوانس دنیا میں ہر چیز آن لائن ہوتی جا رہی ہے، جیسا کہ آن لائن شاپنگ، آن لائن فوڈز، آن لائن میٹنگز، تو اسی طرح آن لائن ایجوکیشن بھی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے قرآن پاک کو آن لائن پڑھنے کا سنا تو ہوگا، ہو سکتا ہے پڑھا بھی ہو، پر کیا آن لائن قرآن پاک سیکھنے کا سنا؟ کیا آپ نے کبھی آن لائن نماز سیکھنے کا سنا؟ نہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے
ہماری دعوت اسلامی بھی آن لائن کورسز کراتی ہے؟ جی ہاں، چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، دعوت اسلامی کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں بچوں اور بڑوں کو دینی کورسز آن لائن کرائے جاتے ہیں۔ وہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی۔ جی، یہ دعوت اسلامی کا ایک زبردست اور بہترین کام ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے، اس کے ذریعے آپ کو گھر بیٹھے مدنی قاعدہ، ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، طہارت کورس، آداب زندگی کورس، نماز کورس وغیرہ وغیرہ سکھائے جاتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس وہ ہمارے پاس شارٹ کورس کر رہے ہیں، جیسے عقائد و فقہ کورس ہو گیا اور نماز کورس، طہارت کورس، اسی طرح مختلف کورسز وغیرہ کرنے کا ان کا سلسلہ جاری ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کا قیام 12 فروری 2012 کو ہوا۔ ماشاء اللہ، فیضان آن لائن اکیڈمی میں تقریباً 22,000 طلباء اور طالبات ان کورسز کے ذریعے علم دین حاصل کر رہے ہیں، جس میں 3 سے 12 سال کے تقریباً 8,000 بچے اور بچیاں مختلف کورسز کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اب تک فیضان آن لائن اکیڈمی کی 45 برانچز موجود ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی گاؤں، قصبے، شہر یا ملک میں ہوں، آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ گھر بیٹھے علم دین وہ بھی چند گھنٹوں میں سیکھ سکتے ہیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی میں اردو اور انگلش زبان میں کورسز کروانے کا سلسلہ جاری ہے، وہ بھی 24 گھنٹے۔ یعنی علم دین سیکھیں، وہ بھی اپنی پسند کے ٹائم پر۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ہاں، یاد آیا، بچیوں کے لیے فیمیل ٹیچرز اور بچوں کے لیے الگ میل ٹیچرز موجود ہیں۔ تو دیر کس بات کی ہے، آج ہی فیضان آن لائن اکیڈمی کو جوائن کریں اور علم دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ تو یہاں پر موجود بچے بھی ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں جی؟ تو آپ پروگرام میں شامل ہیں، تو آپ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے کیا کیا سیکھا ہے؟ سبحان اللہ، ابھی تک کیا سیکھا ہے، اس کے علاوہ کیا سیکھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ میں کوئی پڑھتے ہوں آپ میں سے یا پڑھے چکے ہوں، ہیں کوئی؟ وہ دیکھیں ماشاءاللہ 3 ہاتھ اٹھے ہوئے۔ اچھا، کوئی سوال پوچھ رہے ہیں ان سے تو آپ پوچھیں، ورنہ پھر یہ سوال پوچھیں گے۔ اللہ اللہ، آپ ڈرا بھی رہے ہیں کیا ساتھ میں؟ مدرسۃ المدینہ آپ پوچھیں میں آپ دونوں پڑھتے ہیں، دارالمدینہ میں؟ اچھا، 3 بچے ہمارے۔ بارسلونا اسپین کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ وہ نوافل ادا کیے جانے کے مناظر بھی دیکھتے رہیے اور دیکھیے دعوت اسلامی کس طرح سے پوری دنیا میں اللہ پاک کی عبادت کا اہتمام کیے ہوئے لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اور اسپین بارسلونا میں الحمدللہ نوافل شکرانے کے ادا کیے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کی صورت۔ اینوفیدا اسپین میں یہ نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، آپ مناظر بھی دیکھتے رہیے، آپ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیے کہ آپ کو بھی گھر بیٹھے یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ہمارے بچوں سے بھی ہم بات چیت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو 3 نام ہمارے سامنے، 3 ہاتھ آ گئے ہیں، وہ دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور 2 ہیں وہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جی عزیر شاہ صاحب، آپ بھی دارالمدینہ میں ہیں ماشاءاللہ، تو کیا کوئی اس طرح کی 1-2 باتیں بتا دیں جو آپ کو لگتی ہو دارالمدینہ کے حوالے سے، خصوصیت بتائیں کوئی جو آپ نے دیکھا ہو کہ دوسرے اسکولز کے مقابلے میں کوئی خاص بات نظر آتی ہو؟ وہاں پہ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دعوت اسلامی کیا کچھ نہیں کر رہی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اب اس میں کچھ کورسز بھی، اس پروگرام سے یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا تو امید ہے کہ ان کو اس بارے میں پتہ بھی چل رہا ہوگا کہ دعوت اسلامی کیا کیا کر رہی ہے، اور آپ بھی جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ثاقب بھائی کی جانب۔ جی الحمدللہ، میں نے جیسے ابتدائی کہا تھا کہ جیسے ہی جس دور میں جس چیز کی ضرورت پیش آتی رہی، الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ ضرورت پیش کی ہے، وہ ضرورت پوری کی الحمدللہ۔ کہ اب دیکھیے کہ علم دین حاصل کرنا الحمدللہ اب کتنا آسان کر دیا ہے کہ ابتداً شروع میں دیکھیے تو کچھ پہلے جامعات کا سلسلہ ہوا، پھر مدارس کا سلسلہ ہوا، پھر جامعات کا سلسلہ ہوا، لیکن ایک تعداد تھی، ایک جگہ
ایسی بھی تھی کہ جہاں پر جامعات نہ بن سکے یا مدارس کا قیام نہ ہو سکا. پھر بہت سارے افراد وہ کہ جو علم دین سے نا آشنا تھے, علم دین حاصل کرنا ان کے لیے کچھ مشکل ہو گیا. ہمارے ساتھ وسیم بھائی ہیں, جی جی معذرت کے ساتھ, جی 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 لندن یو کے سے ہمارے ساتھ وسیم بھائی ہیں لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, کیا سلسلہ ہے لندن میں, بتائیے. الحمدللہ یوم دعوت اسلامی کی دھوم دھام ہے ماشاء اللہ. اس وقت میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان فاروق اعظم لندن میں حاضر ہوں. الحمدللہ یہاں بھی اسلامی بھائیوں نے نوافل ادا کیے اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کی بہاریں الحمدللہ یہاں پر بھی ہیں. اور یہ جو ہمارا مرکز ہے الحمدللہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی, پہلے غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی اور اس کو لے کر مسجد میں کنورٹ کیا گیا اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کام آج یہاں پر لندن میں بھی الحمدللہ دھوم دھام سے چل رہے ہیں. اور ابھی بھی اسلامیہ نے یہاں پہ نماز جمعہ ادا کی ہے, نوافل ادا کیے ہیں اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کی بہاریں لوٹ رہے ہیں. ماشاء اللہ. غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی اور وہاں پر مسجد الحمدللہ بنائی گئی. اب اللہ پاک کی عبادت ہو رہی ہے. نوافل کا آپ نے بتایا کہ سلسلہ وہاں پر کیا گیا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ وسیم بھائی سیلاب متاثرین ہے, دعوت اسلامی ان کے لیے ایف جی آر ایف جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو ہے ذریعے سے ان کی خدمت بھی کر رہی ہے, تعاون بھی کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی آج پوری دنیا میں گویا کہ یوم دعا منا رہی ہے اور ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو آپ کے یہاں لندن میں بھی کچھ اس طرح کا ہوا ہے سلسلہ؟ جی جی بالکل الحمدللہ. اور دعوت اسلامی کی ایف جی آر ایف پارٹی کے تعلق سے بہت ساری چیزیں یہاں بھی تعاون کر رہی ہیں اور آج الحمدللہ سلیکشن بھی یہاں پر ایف جی آر ایف کے لیے کی گئی ہے. اور ماشاءاللہ یہ لوگوں کا اعتماد ہے دعوت اسلامی پر, اس کا کانفیڈنس ہے ایف جی آر ایف کے اوپر اور دل کھول کر ماشاءاللہ لوگ سیلاب رسان کے لیے یہاں بھی مدد کر رہے ہیں. اور الحمدللہ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے دعا بھی ہوئی ہے, نوافل یوم دعوت اسلامی کے سلسلے میں بھی ادا کی گئی ہے, اسی دعا سیلاب رسان کے لیے بھی کی گئی ہے اور خصوصی فنڈنگ بھی الحمدللہ لوگوں نے یہاں پر دعوت اسلامی کو دی ہے. وسیم بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں لندن سے لائیو جوائن کیا. اللہ پاک آپ کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے. جو نوافل آپ لوگوں نے ادا کیے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کیجئے, دعوت اسلامی میں کیا نہیں, دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے, تو اس اللہ پاک کی نعمت کے شکرانے میں کچھ نوافل ادا کر لیجئے, اللہ پاک کا شکر ادا کر لیجئے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ پاک ان نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص جو ہمارے ملک پاکستان میں سیلاب کے متاثرین ہیں, وہ کسی بھی طرح سے متاثر ہوئے, پریشان ہوئے, اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ پاک ان کی نعمتوں اور ان کی جو بھی دنیا کے حوالے سے ان کا کاروبار تھا, گھر بار تھا, جانور تھے, جو بھی تھا, اللہ پاک بہترین نعمت بدل ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. جی ثاقب بھائی. میں عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کمی کو بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے پورا کیا ہے اور اب اتنا آسان کر دیا ہے فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے کہ اگر ہمارے پیارے پیارے بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے اللہ کے فضل سے حفظ آن لائن اکیڈمی کے ذریعے کر سکتے ہیں, فیضان آن لائن اکیڈمی کے تھرو کر سکتے ہیں. اچھا ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں یا درسی نظامی کرنا چاہتے ہیں, دیگر کورسز کرنا چاہتے ہیں, الحمدللہ گھر بیٹھے یہ علم دین کی جو شمع ہے یہ روشن دعوت اسلامی کر رہی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تھوڑا سا قدم بڑھانا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے اور علم دین حاصل کرنے کا ایک یہ جذبہ لے کر آگے آنا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ کسی میدان میں بھی دعوت اسلامی نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. ہر جگہ پہ ہر میدان میں دعوت اسلامی نے سہارا دیا ہے, سہارا دے رہی ہے, دنیا میں بھی سہارا دے رہی ہے, انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اللہ کے فضل سے بنا رہی ہے. تو یہ فیضان آن لائن اکیڈمی کا جو سلسلہ ہے اللہ کے فضل سے ملک ہو بیرون ملک ہو لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. اب جن علاقوں میں جہاں پر جامعات تک رسائی نہیں ہے, مدارس تک رسائی نہیں ہے یا کورسز نہیں کیے جا سکتے تو آپ گھر بیٹھے, یا اگر کوئی بندہ یوں کہتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے تو بہت آسان ہے, آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تھرو کورس کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب جو ہے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچ چکا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور دعوت اسلامی بچوں کے لیے کیا کیا کر رہی ہے اس بارے میں بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا. تو کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ اٹھائیں گے آپ, انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا آپ کو, بہت ساری نالج بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تو اب پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچ چکا ہے, آپ دیجیے ہمیں اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ تعالی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا